اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين اما بعد قال الله تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صلوات باواز بلد خداوند عالم میرے عزیزوں کی یہ صفحہ ازا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب کی تشریف آوری، ذاکرین کی پڑھائی، مجھ حقیر کے چند الفاظ مخدوم کونین قبول و منظور فرمائے۔ اپنی ہر مجلس میں ایک مخصوص انداز سے دعا مانگا کرتا ہوں اور آپ احباب کی اسی جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ جملہ بتائے گا کہ اب سے آگے میں نے کیا پڑھنا ہے۔ وقت آپ کے سامنے ہے، دعا مانگنے لگا ہوں۔ خالق کائنات، عصر حاضر کے وجہ اللہ، عصر حاضر کے عین اللہ، عصر حاضر کے نفس اللہ، عصر حاضر کے اذن اللہ، لسان اللہ، قلب اللہ، باب اللہ، سیف اللہ، اسد اللہ، وہ امام کے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقایا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ وہ امام کے جس کے لیے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں اللہ بھی اس کے انتظار میں ہوں۔ وہ امام کے خود کعبہ کو جس کی آمد کا انتظار ہے، وہ امام کے مسجد نبوی کو جس کی آمد کا انتظار ہے، وہ امام کے بیت المقدس جس کی آمد کے انتظار میں ہے، وہ امام کے آدم کو جس کی آمد کا انتظار ہے، عیسیٰ جس کے انتظار میں ہے، خود امام مصطفیٰ جس کے انتظار میں ہے، ابائے محمد کو جس کی آمد کا انتظار ہے، وہ نالین کے جس کے تلووں کو عرش چومتا رہا، وہ نالین بھی جس کے تلوے چومنے کے انتظار میں ہے۔ اللہ اس امام کا اس کائنات میں جلد از جلد ظہور فرمائے، جو اس کائنات میں ظہور کر کے جبرائیل سے بام کعبہ پہ آذان دلوا کے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پیچھے نماز پڑھا کے کائنات کے ہر منکر کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ آل محمد نے ہاتھوں کو مل کے حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ بس وقت بالکل مختصر ہے۔ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے، علی ہر دور میں واجب ہے اور ہر حلالی پر واجب ہے، علی ہر جگہ واجب ہے۔ اللہ کو وہ بندہ ہی پسند نہیں جس میں علی نہ ہو۔ اللہ کو ہر وہ جگہ پسند ہے جہاں علی ہو، اللہ کو ہر وہ ذکر پسند ہے جہاں علی ہو، کیونکہ میرے 8ویں امام علی رضا بادشاہ میرے مولا منبر پہ تشریف فرما ہے۔ اہمیت غدیر کا خطبہ فرماتے فرماتے میرے مولا نے فرمایا اللہ نے ہم 14 کی ولایت کو سب سے پہلے سمائے دنیا پر پیش کیا، اس نے قبول کیا، اللہ نے اسے چاند تارے تحفے میں عطا کر دیے۔ کہا پھر اللہ نے ہماری ولایت کو چوتھے آسمان پر پیش کیا، اس نے قبول کیا، اللہ نے اسے بیت معمور سے سجا دیا۔ کہ پھر اللہ نے ہماری ولایت کو آخری آسمان پر پیش کیا، اس نے قبول کیا، اللہ نے اسے عرش تحفے میں عطا کر دیا۔ کہ پھر زمینوں کی باری آئی، اللہ نے زمینوں پر پیش کیا، سب سے پہلے مکہ کی زمین نے قبول کیا، اللہ نے کعبہ تحفے میں عطا کر دیا۔ کہ پھر کربلا کی زمین نے قبول کیا، اللہ نے حسین جیسا امام تحفے میں عطا کر دیا۔ کہ پھر مدینہ کی زمین نے قبول کیا، اللہ نے مصطفیٰ جیسا رسول عطا کر دیا۔ کہا پھر اللہ نے پھلوں پر پیش کیا، جس جس پھل نے ہماری ولایت کو قبول کیا اللہ نے میٹھا بنا دیا، جس نے انکار کیا اللہ نے کڑوا کر دیا۔ کہ پھر اللہ نے جانوروں پر ہماری ولایت کو پیش کیا، جس جس نے قبول کیا اللہ نے حلال کر دیا، جس نے انکار کیا حرام بنا۔ مل کے اللہ نے
اسے حرام بنا دیا۔ کب پھر آئی بندوں کی باری، جس کے دل میں علی ہے میں چیک کرنے لگا ہوں کہ کس کے دل میں خون کی بجائے علی بہتا ہے۔ کب پھر بندوں کی باری آئی، اللہ نے بندوں کے اوپر ہم 14 کی ولایت کو پیش کیا کہ جس نے قبول کیا، مثل المؤمنین فی قبول ولایت علی مثل الملائکۃ فی قبولہم سجودہم لآدم، کہ جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا ان کی مثال ایسے ہے جیسے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا۔ ومن ابا ولایت علی کمثل ابلیس، فرمایا جس نے بھی جہاں بھی کہیں بھی علی کی ولایت کا انکار کیا سمجھنا پکا شیطان ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ اجازت ہے تو میں 2 جملے اور سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ مالک میں جی بسم اللہ، میں حاضر، میں نوکر 2 دنیا ذکر کے عظیم نام تشریف فرمائیں۔ معافی چاہتے ہوئے آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہر چیز میں ولایت کو رکھا ہے، اور خود حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جنت کے پہلے دروازے پر بھی علی کی ولایت لکھی ہے، دوسرے دروازے پر بھی علی کی ولایت لکھی ہے۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 پہ علی کی ولایت لکھی ہے۔ اب جسے یہاں علی برداشت نہیں، پتہ نہیں جنت کیسے جائے گا۔ اللہ نے ہر جگہ علی کی ولایت رکھی ہے۔ اللہ کو پھل وہ پسند جس میں علی کی ولایت، اللہ کو بندہ وہ پسند جس میں علی کی ولایت، اللہ کو پرندہ وہ پسند جس میں علی کی ولایت، اللہ کو جانور وہ پسند جس میں علی کی ولایت، اللہ کو زمین وہ پسند جس میں علی کی ولایت، اللہ کو آسمان وہ پسند جس میں علی کی ولایت، اللہ کو دروازہ وہ پسند جس پہ علی کی ولایت۔ تو خود فیصلہ کر کہ اللہ کو وہ نماز کیسے پسند آئے گی جس میں علی نہیں ہوگا۔ اللہ کو پسند ہی وہ ہے، اللہ کو پسند ہی وہ ہے جس میں علی ہو۔ اللہ کو وہی پسند جس میں علی ہے، اللہ کو ذکر بھی وہ پسند جس میں علی ہو۔ اور یہ کلندر کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں ہر آنکھ کتاب درے او نبوت ذکر مرتضی۔ سخی کلندر فرما رہے ہیں، کلندر کا فارسی کا شعر پڑھنے لگا ہوں کہ ہر آنکھ کتاب درے او نبوت ذکر مرتضی، ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہیں ہے لعنت بری کتاب، وہ صاحب کتاب کن کا کتاب پر بھی لعنت، لکھنے والے پر بھی لعنت۔ ہر کسی کو علی کا ذکر پسند ہے۔ اگر دنیا علی کا ذکر سمجھ لیتی، علی کی بیٹیاں کبھی بازاروں میں چادریں نہ مانگتی۔ بس چونکہ وقت نہیں ہے، میں اپنے عزیزوں کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، وہ ذاکر نہیں جو وقت شناس نہ ہو۔ کربلا سے 3 میل کے فاصلے پر 12 محرم عصر کے وقت عیسائیوں کا ایک قافلہ، جس کی سالار تھی ایک عورت جس کا نام تاریخ میں راحیلہ لکھا ہے، کربلا سے گزر رہے تھے۔ عزادار و مظلوم کربلا کا لہو خوشبو بن کے صحرائے کربلا میں پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ کہتی ہے یہ عورت خوشبو کی تجارت کرتی تھی۔ جب یہ قافلہ لے کے 3 میل کے فاصلے پہ گزری ہے نا، اور مظلوم کے لہو کی خوشبو محسوس ہوئی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مظلوم کے لہو کی خوشبو محسوس ہوئی۔ عزادارو اس نے نوکروں سے کہا جلدی کرو، محمل بٹھا دو، میں محملوں سے اترتی ہوں، کوئی میرے سے بھی بڑا تاجر آیا ہوا ہے خوشبو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس محمل بیٹھ گئے، یہ محمل سے اتر آئی۔ جب چلنے لگی تو نوکر سامنے آئے، کہتے ہیں بی بی تیرے پاس بھی خوشبو ہے، لیکن جو اس کے پاس خوشبو ہے وہ تو 3 میل دور سے
ہمیں محسوس ہو رہی ہے اتنا بڑا تاجر جو ہے پتہ نہیں تجھے خوشبو دے گا یا نہیں دے گا، پتہ نہیں تیرے ساتھ خوشبو کا سودا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ قدم بھی بڑھاتی گئی، رو کے کہنے لگی اگر اس نے مجھے خوشبو نہ دی تو ہو سکتا ہے غریب کی بہنیں ساتھ آئی ہوں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، سر سے چادر اتار کے ان کے قدموں پہ رکھ کے بولوں گی اگر تمہارا بھائی مجھے خوشبو نہیں دیتا اس سے پوچھ کے دو یہ خوشبو ملتی کہاں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ باس عزادارو یہ بی بی چلی 70 نوکر تلواریں لے کے اس کے ساتھ چلے۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے 35 بندے تلواریں ہاتھ میں ایک طرف، 35 بندے تلواریں ہاتھ میں دوسری طرف، یہ ساتھ چلے۔ چلتے چلتے عجب سا خیال آیا، مڑ کے کہتی ہے تم یہیں رک جاؤ، تم نے نہیں سنا میں نے کہا ہے ہو سکتا ہے اس کی بہنیں ساتھ ہوں، ہو سکتا ہے غریب کی بہنیں ساتھ ہوں، تم نامحرم ہو، میں تمہیں ساتھ لے کے نہیں جا سکتی۔ عزاداروں کنیزوں کو ساتھ لیا، سوچتی آ رہی ہے، کنیزوں کو بتاتی آ رہی ہے یا تو بادشاہ ہوگا یا کوئی بہت بڑا تاجر ہوگا، زمرد کے فرش بچھے ہوں گے، زبرجد کی کرسی لگی ہوگی، مروارید کی کناتیں ہوں گی، اس کا کوئی علمدار علم پکڑ کے اس کے خیمے کے باہر کھڑا ہوگا، میں جا کے اجازت لوں گی۔ عزاداروں چلتے چلتے جب کربلا کے آخری ٹیلے سے یہ بی بی اتری تو نہ زبرجد کی کرسی تھی، نہ زمرد کے فرش بچھے تھے، نہ مروارید کی کناتیں تھی، قسمت وہاں لے آئی جہاں اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی، یہ رک گئی، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اور نوکرو جلدی آؤ، یہاں خوشبو کا تاجر نہیں کوئی لہو کا تاجر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آئی میدان کربلا میں، آخری فکرے ہیں، نوکروں سے کہتی ہے میں نے دیکھا ہے جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے مقتول کا لاشا دفن کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ یہ کہتی ہے یہ کوئی اتنا غریب تو ہے کہ اس کے قتل کا بدلہ لینا تو دور، اس کے وارث لاشیں دفنانے بھی نہیں آئے۔ عزادارو یہ کہتی ہے میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک پتہ نہ چل جائے مقتول کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، قاتل کون ہے۔ اس کے نوکر کہتے ہیں اس صحرا میں کوئی اور تو نظر نہیں آتا، کیسے پتہ چلے گا کہ مقتول کون ہے، قاتل کون تھا۔ یہ کہتے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بنی اسد کے مرکزی چوک سے گزرے ہیں، مجھے 2 بچوں کے رونے کی آواز آئی، میں نے محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے رو رو کے کہہ رہے تھے اگر اصغر میدان نہ جاتا تو جھولے میں تیر مارنے کوئی نہ آتا، اگر قاسم میدان نہ جاتا تو ٹکڑے چننے کی نوبت نہ آتی۔ یہ بی بی کہتی ہے کہ مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اس بین کا تعلق اس کربلا کے میدان کے ساتھ تھا۔ یہ کہتی ہے جلدی جاؤ بنی اسد کے لوگوں کو بلا لاؤ۔ بس چھوڑ دیا سارا مضمون، آ گئے بنی اسد والے۔ یہ کہتی ہے بنی اسد کے لوگوں کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں۔ کب آیا تھا؟ کہنے لگے 2 محرم۔ اچھا 2 محرم کو آیا تھا، یہ زمین کس کی ہے؟ کہنے لگے پہلے ہماری تھی، پہلے ہماری تھی، پھر اس نے خرید کے اپنے جوان بیٹے کے نام کی تھی۔ کہا اچھا 2 کو آیا تھا، آج جو 12 ہے کیا 10 دن کے لیے زمین خریدی تھی؟ کہا بیٹوں کی قبروں کے لیے زمین خریدی تھی، کہا قاسم دفنانے کے لیے زمین خریدی تھی۔ عزادارو یہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے تم اسے جانتے ہو، میں تمہیں ایک ایک لاشے پہ لے کے جاتی ہوں، تم مجھے بتاتے جانا کہ مقتول کون ہے، اس کا قاتل کون ہے۔
عزادارو آخری فکرہ ہے جس نے ماتم کرنا ہے، بس بازو پکڑ کے یہ چل پڑی، ایک لاشے پہ لے کے آئی، کہا بتاؤ یہ کون ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ مقتول کا نام آیا، پھر بتایا اس کا ایک قاتل ہے وائز بن نین۔ دوسرے لاشے پہ لائی، کہا اسے کس نے مارا؟ کہا اسحاق بن جویریہ۔ تیسرا لاشا آیا، کہا اسے کس نے مارا؟ کہا محمد بن عائشہ سالکندی۔ عزادارو چلتے چلتے قسمت وہاں لے آئی جہاں زہرا کا غریب سو رہا تھا، سینے میں 4000 تیر لگے تھے، پتھروں کا ڈھیر تھا۔ یہ کہتی ہے اسے کس نے مارا؟ یہ رو کے کہتے ہیں کوئی ایک مارنے والا ہو تو تجھے بتائیں۔ جب یہ اترا تھا اعلان کر کے کہتے تھے مارو اس کا غازی نہیں رہا، مارو اس کا اکبر نہیں رہا، مارو اس کا قاسم۔